شریف سید ہو تساں شریف تے سادے سید ہو ہر ذاکر نو ٹائم دسو ہوتا التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساع ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَارْزَقَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا پروردگار دو عالم ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے آنا ہے جو آ کے چلے گئے یا جو نہیں آ سکے سب کی زندگیاں دراز فرما۔ پردے میں جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں تشریف فرما ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اس ذکر کے صدقے بانیان مجلس معاونین مجلس خالق کائنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے امام کا جلد ظہور فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ ایک اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ اللہم نہیں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ تشریف فرما ہیں۔ خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات اللہم ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں۔ نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا نظر اللہ نیاز حسین ممبر کے قریب تشریف لے ہم تو سہیں احسان کرے سو میرے بزرگ جتنا زیادہ پڑھیں میں اتنا ہی تھوڑا پڑھسا۔ نظر اللہ نیاز حسین ممبر کے قریب تشریف لے ہیں۔ میں پہلے آکھا ہے ناظم ممبر بہت شریف سید ہے ورنہ خدا کی قسم اتنی دیر ہمارے اس سائیڈ پہ اپر سائیڈ پہ اتنا نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ یہ ہر کسی ان کا حق ہے لیکن ان میں آپ کی بھی اس بات میں غلطی نہیں ہے۔ یہ بانیان مجلس کا حق بنتا ہے کہ ہر ذاکر کا وقت بچائے ہر ذاکر کا ٹائم بتائے تو پھر سٹیج سیکٹری اسی حساب سے آپ صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ نہیں ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیں کہ مشہد مقدسہ یاد آ جائے۔ اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المخدومین المطہرین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایت علی ابن ابی طالب صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ تیسرا سال ہے مسلسل آپ کی زیارت کرتے ہوئے۔ ڈھیر سارے چہرے ایسے تشریف فرما ہیں جو غالباً پچھلے سال میں زیارت نہ کر سکا تھا۔ تعارف میرا آپ نے سن لیا۔ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس میں شیعہ بھی مشکل سے ملتے ہیں اور اللہ نے مجھے خطیب بنا دیا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب استاد العلماء تشریف فرما ہیں، ان کی اجازت سے تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے قابل ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جنہیں خود درود جھک کے سلام کرتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جہاں نبوت کا نزول کیا، میں مجلس ڈھیر پڑھنی ہے بولنا تھوڑ لے،
توجہ ہے، سمجھ گئے ہو نا کس قسم کا بولنا. اللہ نے اس کائنات میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا. یہ نہیں کہ میرے 35-40 منٹ میں سے 30 منٹ یا 25 منٹ میں گفتگو دوسری دنیاوی داری میں گزار دو، وہ تو اٹھی ہوئے ہو، تو بول ہوئے ہو. نہیں 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 نہیں، ادب کی ذاکری ہے، سائیوں کا ممبر ہے، سائیوں سے عطا ہے. خالق زندگی دراز فرمائے میرے استاد محترم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب، ان کے درجات اللہ مزید بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے اگر لفظوں میں زور ہو پھر زور نہیں لگانا پڑتا. توجہ ہے نا، میں بس چند منٹ کی حاضری. اللہ نے اس کائنات میں جہاں نبوت کا نزول کیا وہی ساتھ ساتھ امامت کا نزول بھی کر دیا تاکہ دنیا والوں کو یہ خبر ہو جائے جب نبوت ختم ہو جاتی ہے امامت شروع ہو جاتی ہے. کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا کہ صرف وہ تھا. ظاہری طور پہ 55 بھی نہ تھے بھائی، 12 بھی نہ تھے، 14 بھی نہ تھے. چلو بندے سر ہلا دیں گے، میں راضی ہوں. حدیث قدسی تلاوت کرتا ہوں. اللہ فرماتے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے محمد میں نے تجھے بنا دیا. اے محمد، میں مطمئن کھڑا ہوں، اے محمد میں نے تجھے بنا دیا. اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا. اتنا وقت نہیں کہ میں اندیکھی نگاہیں آپ کو تفصیل سے بتا سکوں. اللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اندیکھی نگاہوں سے دیکھا. وہ بنانے والا لا شریک، یہ بننے والا لا شریک. وہ بنانے والا بے مثال، یہ بننے والا بے مثال. وہ بنانے والا اکیلا، یہ بننے والا اکیلا. اللہ نے دیکھا اگر اسی طرح میں محمد کو تنہا اکیلا دنیا میں بھیج دوں تو کل کو شیعہ سنی کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، ان میں سے بھیجنے والا کون سا ہے، آنے والا کون سا ہے، ان میں سے سمجھنے والا کون سا ہے، سمجھانے والا کون سا ہے. بولے گا وہ جس کا عقیدہ اجازت دے گا. اللہ نے اسی نور کو 2 میں تقسیم کیا، 2 کو 5 میں تقسیم کیا، 5 کو 12 میں تقسیم کیا، 12 کو 14 میں تقسیم کیا. جب اللہ نے 14 بنا دیے تو فرمایا دیکھا محبوب میں نے تیرے شریک بنا دیے، آپ لا شریک ہو گیا. آئے ہائے، زندگی ہو آپ کی، آپ کے ہاتھوں کا مقدر اللہ ٹھیک کرے. دیکھا محبوب، دیکھا محبوب. کوئی نبی کی آل کو مانے یا نہ مانے، نبی کی آل پھر بھی نبی کی آل ہے. بسم اللہ بھائی جان تشریف لیں، صلوات تلاوت فرمائیں میرے واجب الاحترام کی آمد پہ. اللہم اجازت ہے بھائی جان. ملک پاکستان کا ایک خوبصورت نام برادر اکبر ذاکر ملک مدثر اقبال چھامرا صاحب، مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. بھائی علی رضا خالق کائنات ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اجازت ہے میں تھوڑا سا پڑھ دوں ورنہ حاضری تو میری ہو گئی. کوئی نبی کی آل کو مانے یا نہ مانے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی آل پھر بھی نبی کی آل ہے، آل محمد پھر بھی آل محمد ہے. یاد رکھنا نبی کی آل کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، بریلوی ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. آئے ہائے، زندگی ہو آپ کی. جیسے آل نبی نے اللہ کی مانی. بھائی جان قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے کے اسی کا ترجمہ کر کے ایک جملہ مصاحب کا. جیسے آل نبی نے اللہ کی مانی ویسے کوئی مان ہی نہیں سکتا، اور جیسے اللہ نے آل نبی کی مانی. مشکل گفتگو ہے مشکل کشا کے معنی میں. کام 2 ہیں، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا. اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہ ہے اللہ کو ماننا. اللہ کی ماننا کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھو، رب العزت تیری مان لی. کہا حج کرو، رب العزت تیری مان لی. کہا خمس دو، رب العزت تیری مان لی. کہا شراب چھوڑو، رب العزت تیری مان لی. لیکن میرے شیعہ سنی دوستو، زمانے کے اندر یہ اصول ہے، بندہ جو کام خود کرے
دوسروں کو اسی کام کا کہے. رب العزت تو ہم سے کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے. ہم سے کہتا ہے حج کرو، خود کرتا ہے. ہم سے کہتا ہے روزہ رکھو، خود رکھتا ہے. ہم سے کہتا ہے شراب چھوڑو، ہم سے ہی ساری باتیں کرتا ہے. تو کرتا کیا ہے؟ پروردگار دو عالم کی آواز ہے گستاخ نہ بن. نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں حج کرتا ہوں، نہ میں روزہ رکھتا ہوں، نہ میں خمس دیتا ہوں. میں نے ہاتھ جوڑے پالنے والے کرتا کیا ہے؟ آواز ہے تیری اتنی اوقات نہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. ذرا قرآن اٹھا. مفتی صاحب میں نے قرآن اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعتدوا عذاب مہینہ. بندہ چپ رہا، دکھ لگنا ہے. اللہ کی آواز ہے میں دو کام کرتا ہوں. پالنے والے کون سے؟ فرمایا محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. آئے ہائے زندگی ہو آپ کی. اللہ آپ کے ہاتھوں کا مقدر ٹھیک کرے بھائی. اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. فرمایا میں دو کام کرتا ہوں، محمد اور اس کی آل پہ درود پڑھتا ہوں یا ان کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کا. اچھا کسی کو شک ہو وہ اپنی مرضی کی مسجد سے مرضی کا قرآن لے آئے. لوگوں نے ڈھیر سارے جھوٹے فتوے لگوا کے ڈرایا ہوا ہے مسلمانوں کو. جس شیعہ کا 40 سپارے کا قرآن تھا 10 بکری کھا گئی. میں کہتا ہوں اس بکری پہ بھی لعنت. توجہ ہے نا. آخری جملے میرے فضائل کے عزت والے بھائی کے حوالے منبر. اپنی مرضی کی مسجد سے مرضی کا قرآن لیا. اللہ نے سورہ الاحزاب کی یہ دونوں آیتیں آگے پیچھے بیان فرمائی. پہلے اللہ نے بیان فرمایا درود پڑھنا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت کرنا. چلو ڈھیر ساری تعداد میں شیعہ سنی تشریف فرما ہے. آج سارے باوضو ہو کر بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال نہ کریں کہ پالنے والے درود کن پہ پڑھتا ہے، لعنت کن پہ کرتا ہے. ہمیں بتا تھا کہ ہم بھی ان پہ درود پڑھیں جن پہ تو درود پڑھتا ہے. بتا درود کن پہ پڑھتا ہے. آواز ہے جنہیں مانتا ہوں. پالنے والے لعنت کن پہ کرتا ہے. جواب ملا جو میرے مانے ہوئے کو نہیں مانتے. آئے ہائے آئے ہائے زندگی ہو آپ کی. اچھا جتنی طاقت درود کے اندر ہے، تھک تو نہیں گئے؟ اتنی ہی طاقت لعنت کے اندر ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے ملک پاکستان کی ایک خوبصورت شخصیت عظیم باپ کے عظیم بیٹے تشریف فرما ہیں بھائی مدثر سے اجازت لیتے ہوئے. بھائی جان منافع والی چیزیں لوگ یاد رکھتے ہیں. درود تھا نفع والا، لوگوں نے یاد رکھا. لعنت ڈال دی شیعوں کے کھاتے میں. میں کہتا ہوں شیعوں کی ضد میں آ کر کبھی لعنت کو نہ بھولنا. شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ باغ فتح بھول گئے. شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ شب ہجرت بھول گئے. شیعوں کی ضد میں آ کر لوگ غدیر بھول گئے. اس لیے تو میں ہر گلی ہر کوچہ ہر نگر یہ کہتا ہوں تم اجر رسالت بھول گئے، سرکار سے محبت بھول گئے. ایک غار ہیرا یاد رہا اور بستر ہجرت بھول گئے. کب مال غنیمت بھول سکے، حیدر کی عنایت بھول گئے. غیروں کو نبی کا راوی کہا، حیدر سے روایت بھول گئے. من کن تو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے. تجھے شرم نہیں آتی؟ کعبے کی فضیلت یاد رہی، حیدر کی ولادت بھول گئے. آئے ہائے جیے بھائی زندگی دراز ہو آپ کی بھائی. اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جتنی طاقت مہربانی کی جتنی طاقت. میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ خطیب بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور اسی خوشی میں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ٹائم میرا کتنا ہے سر؟ 35 منٹ 30 منٹ پڑھوں گا. جتنی طاقت درود. اچھا عالم آل نائٹ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام لگتا تھا. تھکے تو نہیں میں بیٹھے نہیں. تھک جانا فطری تقاضا ہے. توجہ ہے نا. سارا دن بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تھک جاتا ہے. میں راضی ہوں آپ پہ. عالم آل نائٹ ٹیلی ویژن پہ قبلہ ایک چینل چلتا تھا.
اس پہ ایک عالم بیٹھا تھا، لوگ اسے ٹیلی فون کر کے سوالات پوچھتے تھے، وہ سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ ایک دن ایک بندے نے، اس نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا جی شہد، ماکھی جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں، شہد کے اندر یہ فائدہ ہے، 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 لائن لگا دی اس نے فائدوں کی۔ بندے نے فون کر کے سوال کیا، ماکھی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، پتہ کیسے چلے؟ اس نے کہا لیبارٹری ٹیسٹ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، قصبوں میں جہاں لیبارٹری نہیں ہوتی، اس نے کہا بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں بھی ملتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا لو، اس کے اوپر تھوڑا سا ماکھی لگا کے کتے کے آگے ڈال دو۔ آئے ہائے، نہیں اگلے جملے پہ کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ شریک عبادت ہو۔ روٹی کا ٹکڑا لو، اس کے اوپر ماکھی لگا کے کتے کے آگے ڈال دو، کتا روٹی کا ٹکڑا کھا جائے تو ماکھی 2 نمبر، ہائے 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 ہائے، نہ کھائے تو ماکھی 1 نمبر۔ مفتی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، کئی جگہ پر ایسے مقامات پر کوئی ایسی ڈھیر ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر سوال کرنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اس نے دوبارہ ٹیلی فون کر دیا، ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں جی کتا 1 نمبر، ماکھی کھاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کتابوں میں ملتا ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ ایک جنگ سے فارغ ہو کر آئی، روٹیاں تھی پر سالن نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا سالن نہیں ہے کوئی بات نہیں، پانی کے ساتھ روٹی کھا لو۔ سرکار کا حکم جاری کرنا تھا کہ ایک شہد کی مکھی، ماکھی کی مکھی بھن بھناتی ہوئی نبی کے کانوں کے قریب آئی۔ جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، بلند ہو کے سماعت کرنا ہے۔ آ کے نبی کے کانوں میں کوئی بات کہی، نبی بول اٹھے علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام قریب آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ مکھی مجھے بتا رہی ہے، میں نے قریب ہی ایک چھتا لگایا ہے، آپ کسی کو بھیجے وہ مکھی اتار کے لے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام گئے، شہد اتار کے لے آئے۔ اس سے آسان خطابت کر ہی نہیں سکتا۔ شہد صحابہ میں تقسیم ہوا، وہ مکھی اڑتی ہوئی دوبارہ نبی کے قریب آئی، آ کر دوبارہ کانوں میں کوئی بات کہی۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یہ مکھی اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی نے فرمایا میں نے مکھی سے پوچھا ہے تو رس چوستی ہے پھلوں کا، پھولوں کا، ٹہنیوں کا، ڈالیوں کا، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، بندہ چپ رہا دکھ لگنا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں نے مکھی سے پوچھا ہے تیرے ماکھی میں اتنی مٹھاس کیسے آتی ہے؟ یہ مکھی مجھے بتا رہی ہے جب میں رس چوستی ہوں آپ کی آل پہ درود پڑھتی ہوں، اور جب میں رس چوستی ہوں آپ کی آل پہ درود پڑھتی ہوں، آپ کی آل پہ درود پڑھنے سے میرے ماکھی میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ تو پتا چلا جس چیز پر درود پڑھا جائے کتا اسے نہیں کھاتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، جس چیز پر میں اے نہیں آدھا کہ جیڑا بندہ نعرہ نہیں لیندہ مجلس وچ کیوں آیا ہے، غلط عقیدہ ہے یہ، خدا کی قسم۔ مجلس میں آنے والا کوئی شیعہ ہے یا سنی، مفتی صاحب تائید کریں گے، مدثر بھائی تائید کریں گے، وہ براہ راست امام حسین کا مہمان ہے، اور میری اوقات ہی نہیں کہ میں امام حسین کے مہمان کو کہوں منہ کیوں چوڑا کیتی بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے نا، خدا کی قسم امام حسین سے بڑا مہمان نواز ہی کوئی نہیں ہے۔ کوشش کرنا حسین سے۔ چھٹے مولا سے ایک بندے نے پوچھا تھا نا مولا آپ لوگ کیا ہیں؟ امام نے فرمایا ہم محمد و آل محمد، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ ہائے ہائے، بندے نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کیسا رابطہ؟ امام فرماتے ہیں تیرے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں، یہاں سے لیتے ہیں وہاں دیتے ہیں۔ بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ساتھ کے آل محمد مسکرا کے فرماتے ہیں سمجھو ہم محمد و آل محمد آئے ہی سمجھانے ہیں۔ اتنا کہہ کے امام صادق نے فرمایا ہم وہاں سے رزق لیتے ہیں، حیات لیتے ہیں، اولاد لیتے ہیں، نعمت لیتے ہیں، دولت لیتے
دیتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں، تمہاری نماز لیتے ہیں، حج لیتے ہیں، روزہ لیتے ہیں، اسے دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم محمد و آل محمد خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ امام فرماتے ہیں سن لو، اگر ہم درمیان سے نکل جائیں، نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئے، نہ یہاں کی چیزیں وہاں آئے ہائے، اگر ہم درمیان سے نکل جائیں، نہ وہاں کی چیزیں یہاں۔ یہی وجہ ہے آخری جملہ میرا فضائل کا، میں پتہ نہیں میں کو اتھائی بہتے عادت پہ گئی، آخری کرندے کتنا پڑ گیا، توجہ ہے نا نیاز مولا، قطن آخری جملہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کو اس ظالم نے دربار میں بلوایا تھا، فضائل کی صورت میں سماعت کیجئے گا، بالکل نہایت آخری جملہ، دربار میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، فضائل کی صورت میں، ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کر رہا ہوں، فضائل کی صورت میں سماعت کیجئے۔ یہ ظالم تخت پہ بیٹھا تھا، مفتی صاحب اس نے امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے آپ محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ آپ صادق آل محمد کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ امام دیکھ کے فرماتے ہیں سچ سنا ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے مولا اگر آپ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں تو ان کنجیوں سے آپ قید خانے کا تالا کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ آئے ہائے آئے ہائے، بزرگ جتنے تشریف فرمائے ہم پڑھنے والے کے استاد ہوا کرتے ہیں، نوجوان نسل میرا ساتھ دیجئے گا، مولا ان کنجیوں سے قید خانے کا تالا کھول کے چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس کا یہ کہنا تھا یا امام موسیٰ کاظم جلال میں آئے، جلال میں آ کے فرماتے ہیں سن اگر میں موسیٰ کاظم چاہوں تو سامنے یہ جو مٹی کی دیوار ہے اسے سونے کی کر دوں، سونے کی۔ امام کی زبان سے اتنا حکم جاری ہونا تھا، لوگوں نے مڑ کے دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ امام نے دیوار کو دیکھا، دیکھ کے فرماتے ہیں واپس اپنی اصلی حالت میں چلی جا، 1 منٹ کا فضائل، واپس اپنی اصلی حالت میں چلی جا، دیوار واپس مٹی کی ہو گئی۔ امام نے ہم جیسے کم علموں کو سمجھانے کے لیے دیوار کی طرف دیکھ کے پوچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ تو سونے کی وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو آج کے دن مجلس حسین میں بیٹھ کے امام موسیٰ کاظم کے فضائل پہ چپ ہو جائے۔ امام دیکھ کے فرماتے جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی کیوں ہو گئی؟ دیوار سے آواز آئی مولا آپ جب کہہ رہے تھے کہ میں موسیٰ کاظم چاہوں تو اس مٹی کی دیوار کو سونے کا کر دوں، مولا آپ جب یہ فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک بغیرت سوچ رہا تھا کیسے ہو سکتی ہے، میں نے ہو کے دکھا دیا ایسے ہو سکتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے ہو کے دکھا دیا ایسے، ہائے 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 ہائے، میں نے ہو کے۔ صفوان بن مہران صحابی ہے نا میرے مولا امام موسیٰ کاظم کا، سرکار صادق کا بھی امام موسیٰ کاظم کا، اور پتہ نہیں گلنا اوکھی ہیں بھائی جان تو اسے چپ بھی کر ویسو تو میں راضی ہاں۔ صفوان بن مہران ایک دن سرکار صادق نے فرمایا صفوان سے، صفوان جاؤ استبل سے میری شولہ نامی ناکہ لے کر آؤ، میں نے کہیں جانا ہے۔ صفوان گئے، استبل سے شولہ نامی ناکہ تیار کر کے سرکار صادق کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ تاریخ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اندر سے چھوٹا شہزادہ موسیٰ کاظم برآمد ہوئے، ناکہ پہ سوار ہوئے، ناکہ پہ سوار۔ صفوان دیکھ کے کہتا ہے مولا ناکہ تو آپ کے بابا نے منگوائی ہے، یہ سوار آپ ہو گئے۔ پس صفوان کا اتنا کہنا تھا امام موسیٰ کاظم نے ناکہ کی باغوں کو کھینچا، لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے صفوان کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ صفوان دل میں سوچنے لگا ناکہ تو سرکار صادق نے منگوائی تھی، لے موسیٰ کاظم گئے ہیں، یا گھر کے اندر سے آوازی صفوان حجت خدا کے بارے میں سوچنا کفر ہے، حجت خدا کے بارے میں سوچنا کفر ہے۔ صفوان کہتے ہیں میں گھر کے باہر ہی کھڑا تھا، یا لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے امام موسیٰ کاظم آ گئے۔ اب صفوان کہتا ہے میں نے دیکھا ناکہ پسینے میں شرابور تھی، یہ کہتا ہے میں نے مولا امام موسیٰ کاظم کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا یہ اتنی سی دیر میں آپ کہاں گئے اور کہاں سے ہو کے آ گئے؟ آخری جملہ فاضل پور کے شیعہ سنی چپ رہے، مجھے دکھ لگنا ہے، مولا یہ اتنی سی دیر میں آپ کہاں
وہاں سے ہو کے یہاں پر واپس آ گئے. صفوان کہتے میرا اتنا پوچھنا تھا. یا امام موسیٰ کاظم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, مسکرا کے فرماتے صفوان جسے تو اتنی سی, جسے تو تھوڑی سی, جسے تو اتنی سی دیر کہہ رہا ہے, صفوان سن, اتنی دیر میں عرش پہ ہر اس جگہ سے ہو آیا ہوں جہاں شب معراج میرا نانا محمد گیا تھا. جہاں شب معراج میرا نانا محمد. دنیا نے آل محمد کو پہچانا ہی نہیں ہے. دنیا علی کو مان لیتی تو زینب کبھی قید ہو کر بازاروں میں نہ آتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. دنیا نے آل نبی کو مانا ہی نہیں ہے. منہال 1 یا 1.5 منٹ کا مصائب. صحابی ہے میرے مولا سید سجاد کا منہال. اس نے مدینے میں میرے مولا سید سجاد سے سوال کیا تھا, مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بہت سے سبب ہیں, لیکن مولا شام میں وہ ایسا کون سا وقت تھا جب تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد کو موت آ جاتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کی ہائے اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ کسی دنیاوی غم میں نہ رلائے جو حسین کے غم میں رو رہے ہیں. مولا شام میں وہ ایسا کون سا وقت تھا جب تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد کو موت آ جاتی. منہال کا اتنا پوچھنا تھا, سید سجاد کا گریہ بڑھا. رو کے فرماتے منہال کربلا سے لے کر شام تک شمر کے بس 2 ہی شوق تھے. جتنے سید اشارے میں جملہ عرض کروں گا, دل دکھے مجھے معاف کرنا. منہال ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا کون سے 2 شوق تھے؟ امام رو کے فرماتے ہیں ایک تو وہ نیزے سے میری پھپھیوں کی چادریں لوٹتا تھا. اجرکم اللہ, ہائے کرتے آنا. امام فرماتے ہیں دوسرا وہ میری پشت پہ تاریخ کربلا لکھتا تھا. امام فرماتے ہیں منہال یہی ظلم اس نے شام غریبہ میں کیا, یہی ظلم اس نے کوفہ میں کیا, یہی ظلم اس نے شام میں کیا. آخری جملہ منبر چھوڑ رہا ہوں, اتنا کہہ کے سید سجاد کا گریہ بڑھا. منہال ماتم کر کے کہتا ہے مولا اب کیوں روتا ہے؟ امام فرماتے ہیں منہال شام کے بازاروں میں ایک ایسا وقت آیا, اس نے صبح سے شام تک مجھے مارنا شروع کیا. اور جب شام ہوئی اور میری 4 سال کی بہن سکینہ اور شمر کے قریب آ کے کہتی ہے اور شمر صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا؟ امام رو کے فرماتے منہال رلاتی یہ بات ہے اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا, لیکن جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہی ظلم سکینہ پہ. اور جب سکینہ کو مارنے لگا اور میری طرف دیکھ کے کہتی تھی بھیا اسے کہے مجھے منہ پہ نہ مارے, اور بھیا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے, بھیا میرے رخسار زخمی ہو.